اللہ جل شانہ کی ذات بے انتہا زیادہ ارحم الراحمین ہے، اور ارحم الراحمین ہونے کے ہزاروں ثبوت ہیں، جن میں سے چند ہم لوگ بھی محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ارحم الراحمین ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں، جن میں سے چند ثبوت ایسے ہیں کہ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں اور ذرا سا غور کریں تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ شانہ ارحم الراحمین ہے۔ ثبوت نمبر 1، اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے الرحمن، الرحیم، العفو، معاف کرنے والا، الغفور، اور الگ الگ انداز سے یہ بات بار بار فرماتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا آپ کا رب بہت ہی معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ، آپ کا رب، الغفور، بہت معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، بہت رحم والا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیں، نبی، باخبر کر دیں، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں یقیناً میں ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اتنا کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ گنہگاروں کو خطاب کر کے جب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے نافرمانو، گنہگارو، ناہنجارو، بدکارو، میری حکم کو توڑنے والو، چلو توبہ کرو، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یا عبادی، اتنے محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، یا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لہذا تم ہو سکتا ہے بالکل مایوس ہو جاؤ کہ ہم کو تو چھوٹے کی شکل ہی نہیں ہے، لا تقنطوا، مجھ سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن مجھ سے بھی رحمت ہے۔ ایک جگہ فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو میری رحمت ڈھانپے ہوئے، یا میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، کائنات کی ہر چیز جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود یہ کہہ رہے ہیں تو ایک ایمان والا اس پر شک کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے یا نہیں۔ جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، کاتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمے آرڈر کیا ہے، اپنے لیے لکھ کر کے رکھا ہے، پتھر کی لکیر ہے، اور رحم کرنا بندوں پر، جب ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً سزا نہیں دینا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا سسٹم یہ ہوتا، ادھر جرم ادھر سزا، ادھر غلطی ہو گئی ادھر ایکشن لے لیا، تو تم میں سے ایک بھی باقی نہیں بیٹھا، تم موجودہ حالت میں ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر میں ایکشن لینے پر آ جاؤں گا تو تمہاری تو بات ہی نہیں ہے، کائنات کے کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچیں گے۔ پھر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرنے لگے، آج کی لینگویج میں کہیں گے ایکشن لینے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کیڑا بھی باقی نہیں بچے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، لیکن یہ ساری آیتیں ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ بے انتہا ارحم الراحمین ہے۔ ہم اور اس ارحم الراحمین کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میں نے اب تک کتنے کام ایسے کیے ہوں گے جس سے اللہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے جب فرمایا یہ چیز مت دیکھنا اور ہم نے دیکھی ہوں گی، اللہ نے فرمایا زبان سے یہ بات مت نکالنا، ہم نے نکالی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا گالیاں مت دینا، ہماری زبان سے گالیاں نکلی ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت مت کرنا، ہم نے غیبت کی ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا غلط چیزیں مت سننا، میوزک مت سننا، غیبتیں مت سننا، فحش باتیں مت سننا، اجنبی عورتوں کی باتیں مت سننا، چیٹنگ مت کرنا، یا ویڈیو کالنگ جس کے ذریعے سے ہم اجنبی عورتوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے کان کا استعمال کر رہے ہیں وہاں جہاں اللہ منع فرما رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں۔ غرض یہ کہ جسم کے ہر حص ہم وہاں چلے جہاں چلنا نہیں چاہیے تھا تو اپنے پاؤں استعمال کر لیے، ہم نے وہ چیز پکڑی جو نہیں پکڑنی چاہیے تھی، وہ چیز دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، وہ چیز لی جو نہیں لینی چاہیے تھی، اس کو ٹچ کیا جس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو جس میں استعمال ہوا۔ تو غرض یہ کہ بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک
ہم نہیں شمار کر سکتے کہ کب کب کیا کیا غلطیاں کتنی ہوئی، یاد کسی کو نہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسی غلطیاں بھی ہوگی جن میں ہمیں توبہ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ ورنہ ایسا کر تم نے آنکھ غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، چلو میں آنکھ کی لائٹ میں واپس دیتا ہوں۔ تم نے کان غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، سننے کی طاقت ختم۔ تم نے زبان اس طرح سے استعمال کی، میں نے منع کیا تھا یہ مت بولنا، یہ مت کہنا، یہ مت کہنا، ٹھیک ہے۔ تم نے میوزک سنا، میں تمہارے کانوں کے سننے کے سسٹم کو بٹھا دیتا ہوں۔ تم نے زبان سے غیبتیں کی ہیں، بد کلامی کی ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، دوسرے کا دل دکھایا، یہ سارے جرم تم نے کیے ہیں۔ اگر میں تم کو گونگا بناتا یہ سارے گناہ تم نہیں کرتے۔ تم نے کیے سارے گناہ کیونکہ میں نے تم کو بولنے کا سسٹم دیا، میں نے تم کو گونگا نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا، چلو آج کے بعد میں تم کو بولنے کی طاقت واپس دے لیتا ہوں، اور اللہ کو طاقت، اور ہوتا بھی ہے دنیا میں، ہوتا ہے دنیا میں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر زمین پر لگا، سر زخمی ہو گیا، اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، بہت کامیاب علاج سر کا ہو گیا، سر ٹھیک ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، زبان بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اب آپ کبھی نہیں بول سکتے، یعنی اوتامو سو ٹھیک، آج بالکل آج وہ بات ہی نہیں کر سکتا، تو اشاروں پر مجبور ہو گیا بات کرنے کے لیے۔ اور مجھے بھی جب ملا تو آنکھ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا دعا کرو میری زبان کھل جائے۔ میری سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب اس بیمار کو میں نے دیکھا کہ جن کی حالت یہ تھی، بیمار تو نہیں، حالت ان کی یہ کہ آدمی ملا، سامنے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں۔ میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، زبان کھولتے نہیں ہیں، منہ بند رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ نہیں سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہو گئی، زبان میں کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی۔ کتنی کاٹی واللہ عالم۔ اب یہ بول نہیں پاتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان مجھے واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ہم تو نہیں گارنٹی دے سکتے کہ آج تک ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا ہے۔ تو اس بیچارے کو اللہ نے یہ سزا دی یا امتحان ڈالا، یہ تو اس میں معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا تھا کہ تم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اور عرصہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری عادت ہے گالیاں دینے کی، تمہاری عادت ہے بد کلامی کرنے کی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے ہو، دل دکھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو مثلا، اور ان تمام پر میں ایکشن لے کر کے میں تمہیں تمہاری زبان بٹھا دیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے لائٹ چھین لیتا ہوں، تو میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے نہیں کیا، نہیں کیا۔ ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا کہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ انسان کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اور اللہ اس کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتے۔ فرعون نے کہا تھا میں اس خدا کو نیچے گراؤں گا، اور بہت اونچا ٹاور کھڑا کیا، ٹاور کھڑے کر کے پھر وہاں سے اوپر فائر کیا اس نے۔ فائر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بندوق کا فائر نہیں، وہ زمانے میں تیر چلتے تھے، تو اسے تیر مارا اوپر۔ خدا کا انکار بھی کر رہا ہے اور تسلیم بھی کر رہا ہے کہیں، تبھی تو تیر مار رہا ہے۔ ادھر سے کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن ساتھ میں اندر سے بھی کہتا ہے گویا کوئی ہے، تبھی تو تیر مارا اس نے۔ ٹھیک ہے، آج تو بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں بیچارے کچھ نہیں۔ مجھے کل بڑی عجیب بات ذہن میں آئی، میں شہر سے گزر رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، شہر میں کچھ جگہوں پر آرٹیفیشل گملے بڑے خوبصورت کلر کے ملتے ہیں، ہوتے ہیں نا دکانوں پہ، آرٹیفیشل گملے پلاسٹک کے، کتنے اچھے رنگوں کے ساتھ، جناب پتے ہیں تو گرین، پھول ہیں تو بالکل سیم ویسے ہی پھول جیسے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگا آپ کو عجیب بات سناؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگا آرٹیفیشل گملہ 10,000 کا ہے اور اوریجنل گملہ 500 کا ہے۔ جو اوریجنل پودا ہے وہ ہم لگائیں گے تو آگے چل کر وہ پھول بنے گا، تو وہ 500 کا مل رہا ہے، اور جو آرٹیفیشل ہے وہ کتنے کا ہے؟ 10,000 کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ کی عجیب بات ہو گیا، میں عجیب بات سناتا ہوں۔ وہ عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ آرٹیفیشل گملہ جس میں بہت اچھے کلر ہے،
جب آپ کہیں سے گزرے آپ دیکھیں وہاں کتنے کلر ہیں اور وہ انسان کا کتنا شاندار آرٹ ہے وہ، لیکن ہم غور کرنے کے بجائے نہیں رکھتے، اس لیے نہیں آتا۔ میں مثال بتاتا ہوں، اگر کوئی انسان کہے گا یہ آرٹیفیشل پھول، یہ پتے، یہ گملے، یہ سارے بہت بنے ہیں، تو ہر ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پلاسٹک یوز ہوا ہے، کلر سکیم بنائی گئی ہے، جس نے یہ بنایا وہ بڑا آرٹسٹ ہے، اس نے پہلے بہت سیکھا ہوگا تبھی اس نے یہ، اس کے بعد اس نے دیکھا ہے کس پتے کا کیسا کلر ہوتا ہے ویسے میں بناؤں گا، کس پتے کی کیسی شیپ ہوتی ہے میں ویسے ہی بناؤں گا، کس پتے کا کیسا پھول ہوتا ہے کیسا کلر ہوتا ہے ویسا ہی بناؤں گا۔ گلاب کا پھول الگ ہوتا ہے، دوسرے پھول الگ ہوتے ہیں، تو گویا وہ بالکل ٹھیک کاپی کرتا ہے۔ یہ سارا کاپی وہ تب کرتا ہے جب اس کو پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ جیسے آج کل بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، اور بچے ڈرائنگ کرتے ہیں اور بعض بتاؤ اتنی اچھی ڈرائنگ ہوتی ہے بالکل اصل کے ساتھ میچ کر کے دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اب اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ بہت اچھا گملہ ہے مگر خود بنا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں خود نہیں بنا ہے، اس کا کوئی آرٹسٹ ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا سسٹم ہے، اس نے پہلے سیکھا ہے، بہت محنت کی ہے، اس کے بعد پھر یہ سب ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہے گا کہ وہ جو اوریجنل پھول ہے جس کی یہ کاپی ہے وہ پھول خود بخود بنا ہے، یہ مگر آدمی نے بنایا ہے، اس کا بنانے والا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہے؟ آرٹیفیشل تو خود نہیں بن سکتا، اوریجنل خود بن رہا ہے۔ اللہ کے انکار کرنے والے یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ایسے انسانوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، ان کو بھی کھلا رہا ہے، اسی اللہ کی زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جب جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز ہچکولے کھاتا ہے اور پائلٹ نے اعلان کر دیا ہم خطرے کی زد میں، تو اسے بے اختیار ہو کے سارے پوچھتے ہیں اوپر والے اب بچا، وہاں بھول جاتے ہیں اپنی ایتھیسزم کو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس ارحم الراحمین اللہ نے بندوں کے لیے جو جو چیز بہتر سمجھی وہ طے کر دی۔ کیوں سمجھی بہتر؟ کیونکہ وہ بندے کا خالق ہے۔ اللہ کو معلوم ہے میں نے اپنے بندے کی باڈی کے اندر کیا ضرورتیں رکھی ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں گی، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علاج کیسے ہوگا۔ سیم اسی طرح سے جیسے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ ایک دوائی تیار کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ دوائی کس بیماری میں ہے، یہ دوائی ایکسپائر کب ہوگی، اس دوائی کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس دوائی پہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، وہ سارے وہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بنایا اسے۔ ایک حکیم نے ایک معجون بنایا، ایک شربت بنایا، وہ جانتا ہے کہ اس شربت کا فائدہ کیا ہوگا، کس بیماری میں لگے گا، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ شربت خراب کیسے ہوگا، جس انسان کو یہ شربت استعمال کرانا ہے یا استعمال کرانا اس کو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے موجود ہوئی کیونکہ اس کا بال آنے والا ہے۔ ایک انجینئر نے ایک بلڈنگ بنائی، وہ جانتا ہے کہ اس بلڈنگ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں کتنی پورشن میں اور کھڑے کر سکتا ہوں، اس کے پلر کتنے مضبوط ہیں، اس میں 8 یا 10 یا 20 یا 50 کتنی منزلیں کتنے فلور اور اس پہ چڑھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے۔ ایک مصنف نے ایک تھیوری لکھی، ایک کتاب لکھی، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے، اس کتاب میں اعتراض کہاں آ سکتا ہے، اس میں آرگومنٹ کہاں کہاں ہیں، کیا چیز وہ جانتا ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا آتھر وہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس اللہ نے انسان کو بنایا وہ اللہ جانتے ہیں اس انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، اور اس انسان کو خرابیاں کہاں کہاں سے ہوں گی، اور وہ خرابیوں کا سورس کیا ہوگا، ان خرابیوں کو دور کرنے کا سسٹم کیا ہوگا، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور چونکہ جانتے ہیں اور صاحب نے ارحم الراحمین ہیں، اسی اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں جو در حقیقت ان بے شمار بیماریوں کا علاج ہیں جن بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ بیماریاں کچھ تو ہے جسمانی بیماریاں اور کچھ ہے اخلاقی بیماریاں۔ اخلاقی بیماریاں ہیں اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، تو سب سے بدترین بیماری یہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ یا تو ایمان والا ہے ہی نہیں، تو وہ تو اللہ کو سوچے گا بھی نہیں، اور یا ایمان والا ہے مگر ایسا ایمان والا ہے کہ صبح سے شام تک اس کو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ اچھا کام کرے تو اللہ کا خیال نہیں آتا، وہ برے کام کرے تو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا، برے کام سے وہ اللہ اپنے روکتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اللہ کو اتنا سائیڈ پر اس نے کیا ہے کہ کسی بھی جگہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ تو یہ کہتے ہیں غفلت کی آخری حد ہے۔ ایمان والا ہونے کے باوجود کیسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک
10 کام 20 کام 50 کام وہ کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، اس کو کوئی غم نہیں۔ کوئی کام اگر خیر کا ہوگا تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں نے اچھا کام کیا، اللہ راضی ہوں گے، نہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ کرنے پر تمہیں افسوس ہو تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور اس کو گناہ کرنے پر افسوس ہی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ افسوس نہیں ہے بلکہ گناہ کرتے اس کو مزہ بھی آتا ہے، اور مزہ کے ساتھ ساتھ تو پلان ہے کہ یہ کرتا رہوں گا، میں اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ اس کا ذہن میں ہے۔ غلط تعلقات چل رہے ہیں، غلط طریقے پیسہ کمایا جا رہا ہے، دوسرے کی چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بیویوں پر ظلم ہو رہے ہیں، حرام چیز کھائی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، نشے والی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اور مزے کے ساتھ کر رہا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ ملاقات ہوئی، غلطیاں ہوئیں، غلطیاں ہونے کے بعد خوشی کے ساتھ واپس آ گئے، مزہ آ گیا۔ جناب غلط طریقے سے بہت بڑی رقم کما لی، بہت خوش ہو کر کے واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں روز ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ میری خوش قسمتی تھا، آج اس طرح میں کمانے میں کامیاب ہو گیا، اس طرح کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حالت انسان کو تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے اچھا تم مکمل سرکش بن چکے ہو، ایک جرم اوپر سے خوش۔ اس پوری تاریخ میں سب سے زیادہ واقعات، بڑے بڑے واقعات رمضان میں ہوئے۔ اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا رمضان میں، رمضان میں ہی قرآن نازل ہونا شروع ہوا، رمضان میں ہی شب قدر ہے۔ ایک تو روزہ ہے، روزہ الگ چیز ہے، ایک رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ بذات خود بہت قیمتی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نہ جانے کتنی چیزیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے کیا صاحب یہ آپ لوگوں کے لیے سیزن ہے، بالکل ایسے جیسے کہ باغ والوں کا سیزن ہوتا ہے، ہوٹل والوں کا سیزن ہوتا ہے، ٹورزم والوں کا سیزن ہوتا ہے، دکان والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، اور زمین والوں کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا سیزن رمضان ہے۔ اس رمضان کے سیزن میں 2 کام کر سکتے ہیں، نیکیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ بے شمار وہ بھائی جو ڈرگس میں مبتلا ہیں، نہیں چھوڑ پاتے ہیں، رمضان میں اگر وہ ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ مدد مل جائے گی۔ میں ذاتی طور پر ایسے بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا، ڈرگ سے نجات مل گئی، بچ گئے۔ ایسے بھائی بھی جنہوں نے رمضان میں طے کر لیا کہ ہم فلاں فلاں غلطی کرتے تھے، ہم نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد پھر رمضان کے بعد انہوں نے کہا جی پھر حملہ ہو رہا ہے، پھر جی چاہتا کرنے کو، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا 2-3 مرتبہ آپ اپنے آپ کو بچا لو، اور اب آپ کے ساتھ فائٹ چل رہی ہے، نفس اور شیطان آپ کو چاہتا ہے پھر وہ کریں، اور آپ یہاں سے اس کے ساتھ فائٹ کرو، میں نہیں ہونے دوں گا۔ 2 یا 3 مرتبہ جب آپ کر لو گے اس کے بعد، اور روزہ کس طرح سے انسان کا علاج بنتا ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کرنا۔ بخاری میں حدیث ہے، یا معشر شباب، اے پیارے جوانوں، اے میرے پیارے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ فعلیہ بالتزوج، جو آدمی گھر بسانے کے قابل ہو گیا، یعنی رکاوٹیں دور ہوگی، فوراً نکاح کر لینا، خامخواہ اپنے آپ کو لٹکا کر مت رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاں فلاں گناہ سے بچ جاؤ گے۔ ان گناہوں کی ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بیان فرما دی وہاں، وہ 2 گناہ ہیں جو انسان کے جسم کے 2 پارٹ سے ہوتے ہیں، ایک آنکھ اور ایک خاص پورشن۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ الفاظ ہیں۔ انسان کے جسم کی یہ 2 اعضاء زیادہ ہی ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو روزہ نہیں، جو شادی نہیں کر پا رہا ہے، کچھ بھی رکاوٹیں ہیں، بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، یا سماجی رکاوٹیں ہیں یا گھریلو رکاوٹیں ہیں، یا جسمانی یا روزگار کی رکاوٹیں ہیں، تو پھر کیا کرو گے تم؟ گناہوں سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ روزے بہت زیادہ رکھنا۔ فعلیک بالصوم، روزے رکھو، فإنہ لہ وجا، تمہاری نفسانی چاہت اور تمہاری جنسی آگ کو یہ روزے جو ہیں وہ توڑ کر کے رکھ دیں گے اور تم گناہ سے بچ جاؤ گے۔ چنانچہ اب نہیں مجھے معلوم ہے وہ لڑکا کہاں ہے، لیکن یہیں سے نگر کا لڑکا یورپ میں تھا، اور بار بار وہ کہتا تھا، فون کرتے رہتے تھے، کہنے لگا جناب جب بھی مجھے یہ برے خیالات ابھرتے ہیں میں روزہ شروع کر دیتا ہوں، 3-4 دن روزہ رکھتا ہوں، کبھی ہفتے بھر روزہ رکھتا ہوں، سارے برے خیالات نکل جاتے ہیں۔ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا یورپ جرمنی میں تھا، مشہور شہر ہے فرانکفرٹ، وہاں وہ تھا۔ آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، کیونکہ بہت دنوں سے اس کا کوئی رابطہ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ جی میں نے سنا ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں اور میں ثبوت اس بات کا ہوں۔ تو غرض یہ کہ روزہ اللہ کی بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھنے بھی ہیں اور روزوں کو خراب ہونے سے بچانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو
روزوں کی پابندی اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار انسانوں کی تحقیقات ہیں کہ روزوں کے نتیجے میں انسان کی کتنی بیماریوں کا ایک کامیاب علاج ہوتا ہے۔ ذاتی تجربات بھی ہیں، تحقیقات بھی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیقات ہیں، حکیموں کی بھی تحقیقات ہیں، مسلمانوں کی بھی ہے، غیر مسلموں کی بھی ہے۔ جسمانی بیماریوں میں کتنی بیماریوں میں روزہ فائدہ مند ہے، اور اخلاقی کتنی خرابیوں کا علاج روزہ کامیاب ہے۔ اب اگر ہم روزہ رکھنے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو یہ علامت اس بات کہ ہمارے روزے میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نماز تم کو برائیوں سے روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تم کو تمام منکر فحش کاموں سے روک دے گی۔ اگر ایک انسان مکمل نمازی ہے اور اس کے باوجود وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، اس کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، وہ فحش کاموں سے نہیں بچ پا رہا ہے، وہ اگر راتوں کو موبائل میں گندی چیزیں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے اور ادھر سے نماز پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، یہ اگر دکان پر بیٹھ کر کے فراڈ کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، یہ آفس میں بیٹھ کر کے رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، یہ بڑے بڑے سکنڈل کر رہا ہے، ادھر سے تسبیح پڑھ رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، اوراد بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ان تمام میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ جناب اگر میں ایک دوائی کھا رہا ہوں اور دوائی کھانے کا جو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یہ فائدہ ہوگا، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو یا تو دوائی جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے یا ایکسپائر ہے، یا دوائی مجھے برابر نہیں آ رہی، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جب ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ دوائی آپ کھائیں گے اور یہ ہوگا، اور وہ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور دوائی میں کھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دوائی میں کچھ ہے اور یا پھر میری باڈی میں کچھ ہے۔ بس سیم اسی طرح سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے تمہیں تمام فحش اور برے کاموں کی نفرت ہو جائے گی، اور اگر میں سالہ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب میری نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی اچھی طرح سے ہو تو انسان برائیوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ جواب یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہو، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ کا اعلان ہے تو ایسا ہوگا۔ ایک زمانہ ہے جی چاہتا ہے عورتوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر جب آج کے زمانے میں تو مردوں کا مشکل ترین امتحان یہی ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ننگی ہو کر فیشن کے کپڑے پہن کر اور طرح طرح کے سیکنڈ ٹائٹیں پہن کر کے لڑکیاں مرد بنیں گے، مرد عورتیں بنتی ہیں، مردوں نے ہیئر بینڈ لگانے شروع کیے، عورتیں جو ہیں وہ پتلون پہن رہی ہیں، تو ایسے ماحول میں گویا عورتیں دعوت دے رہی ہمیں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا یورپ میں، اس کے شوہر پہلے سے مسلمان تھے، اب اس کے ساتھ نکاح ہوا، شوہر زیادہ دیندار نہیں تھے، تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے کھٹ سے پردہ پہننا شروع کیا۔ شوہر کو اعتراض تھا کیونکہ شوہر ابھی انکمپلیٹ مسلمان تھا وہ نسلی مسلمان، وہ پہلے سے مسلمان تھا، بیوی مسلمان بن گئی، اور جو لوگ مسلمان بنتے ہیں وہ بالکل 100% مسلمان بنتے ہیں، اکثریت ان کی ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے دین قبول کیا، ہم ایک ایک چیز کو فالو کریں گے۔ شوہر بار بار کہتے تھے پردہ وردہ کیا ہے، تو ایک دن اس خاتون نے کہا دیکھیے صاحب، پردے کے بارے میں، برقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے وہ ہیں، آپ تو پہلے مسلمان ہیں، میں تو ابھی مسلمان بنی ہوں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پردہ کر کے ہم مردوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں۔ شوہر کہنے کا تم نے اتنی قیمتی بات کہی ہے، یہ تو خبر ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ واقعتاً ہماری بیویاں، ہماری عورتیں جب وہ پردہ کرتے ہیں تو گویا مردوں کو برائی سے بچا رہی ہے، اور اگر وہ فیشنی کپڑے پہن کر کے بہت زیادہ میک اپ کر کے، اس کا مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ تم گناہ کرو، ہمیں دیکھو اور گناہ کرو۔ کاش یہاں کی عورتوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ فیشنی کپڑے پہن کر کے وہ مردوں کو گناہ گار ہونے سے بچائیں، لیکن ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ مردوں کی کمزوری کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھنا، اور عورتوں کی کمزوری کیا ہے؟ سونا، پیسہ اور کپڑے، یہ عورتوں کی مشہور کمزوری ہے۔ مردوں کی کمزوری ہے وہ عورتوں کو دیکھنا چاہیں گے، عورتوں کی کمزوری کیا ہے کہ ان کو سونا، کپڑے اور فیشن۔ تو یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے نماز کیوں کارگر نہیں ہو رہی ہے؟ نماز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے روزہ رکھا ہے، اس روزے کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بار بار خیال آتا ہے یا اللہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا موجود ہے مگر نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ نے منع کیا، یا اللہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اتفاق یہ ہو گیا کہ میں نے رات کو بھی بہت اچھا میٹ کھایا، صبح کو میں نے بہت مزیدار کھانا کھایا، سپائسی کھانا، مرچوں والا کھانا، پانی پینا بھول گیا،
اور مجھے صبح 8 بجے سے پیاس لگ رہی ہے اور منہ بالکل خشک ہے، ٹھیک ہے، مگر یا اللہ نہیں پیوں گا کیونکہ میرا روزہ خراب نہیں ہو۔ جو انسان یہ کر رہا ہے، یہی انسان رمضان کے بعد کہے یا اللہ میں نے تو رمضان میں آپ کے حلال کی ہوئی چیز سے پرہیز کیا ہے، رمضان کے بعد آپ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیوں پرہیز؟ اب ہے روزے کے مسائل۔ نمبر 1، روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہو جائے گا غروب آفتاب پر۔ صبح صادق ہم کیسے پہچانیں گے؟ پہلے زمانے میں صبح صادق پہچاننے کے لیے مشرق کو دیکھنا پڑتا تھا، اور مشرق میں لائٹ نکلتی ہے، اس لائٹ سے سمجھ میں آتا تھا صبح صادق ہو گئی۔ آج کے زمانے میں مختلف سورسز ہیں، آج تو موبائل ہیں، کیلنڈر چھپے ہوئے آتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، اذانیں پڑھی جاتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، تو اس سے آج تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تاہم پھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹائمنگ کیا ہے صبح صادق کی، اس صبح صادق سے پہلے کھانا ہے۔ اگر صبح صادق ہو گئی ٹھیک، چاہے ڈھول بجا ہو یا نہ بجا، اذان ہوئی ہو یا نہیں، رنگ بجی ہے یا نہیں، ٹائم اگر ہو گیا تو اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی اور کھائے بغیر آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں، آرام کے ساتھ روزے کی نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا روزہ ہی بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روزے اس حال میں رکھے، آپ نے صبح کچھ نہیں کھایا۔ یہ مسئلہ ایک خاص حالت میں جا کر کے بڑا اہم بن جاتا ہے، وہ کون سا؟ ایک فرض کیجئے ایک آدمی اٹھا صبح اور اس کو غسل کرنا ہے، چاہے شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ، اس کو غسل کرنا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے اگر میں غسل کروں گا تو سحری نہیں کھا سکتا، ٹائم کم ہے، اور اگر میں سحری کھاؤں گا تو پھر غسل نہیں کر سکتا، کیونکہ سحری کھانے کے فوراً بعد نہائیں گے تو معدہ بیٹھ جائے گا، ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو معدہ جو ہے اس کو اس وقت ہیٹ چاہیے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، جب ٹھنڈا پانی ڈالیں گے معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا، آپ ہو سکتا ہے ہفتوں بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر سحری کھائیں گے تو پھر غسل نہیں کر سکتے، غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز چھوٹے گی، اور اگر غسل کریں گے تب تک وہاں سحری ختم ہو جائے گی، تو کیا کریں گے اب؟ تو جواب، آپ 2 یا 3 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سحری چھوڑ دیں، سحری کھانا چھوڑ دیں، آپ ہلکی کوئی چیز جلدی سے 2-3 بسکٹ کھا لیں یا آدھا کپ چائے پی لیں، اور یہ آپ کی سحری ہو گئی، پھر آپ نہا لیں، اور اتنے میں کچھ نہیں ہوگا پھر نہانے سے، کیونکہ آپ نے بہت ہلکی ڈائٹ معدے کو دی ہے۔ اس کے لیے اتنی ہیٹ نہیں چاہیے جتنی ہیٹ آپ کو پورے کھانے کو ڈائجسٹ کے لیے ہونی چاہیے۔ شکل نمبر 1۔ شکل نمبر 2، آپ پوری طرح سے سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد فل گرم پانی سے نہائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مگر فل گرم پانی اگر ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یعنی ہوا نہیں لگے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے باتھ روم بھی گرم ہونا چاہیے۔ جب آپ کھانا میں نے تجربہ کر کے دیکھا، میں نے سوچا مجھے امت کو مسائل سمجھانے میں ہر چیز کا تجربہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میں نے ایک دفعہ چلے کلان میں گرتی ہوئی برف میں دریا پہ جا کر نہایا رات کے 4 بجے، یہ سوچ کر کے کہ اگر مجھے کسی کو مسئلہ بتانا پڑے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں میں نے کر کے دیکھا ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ چلے کلان میں برف گر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور رات کے 4 بجے گیا اور دریا پر نہایا، مگر بہتے ہوئے دریا، یہ شہر کا دریا نہیں، وہ جنگل کا دریا جس پہ تیزی کے ساتھ پانی جا رہا تھا، تو خیر، لیکن آپ یہ تجربہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں۔ دیکھیں، مسائل بیان کرنے کے لیے کبھی سیکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کو ہاؤس جاب کیوں کراتے ہیں؟ آپ نے جو تھیوریاں پڑھی ہیں وہ یہاں کر کے دیکھو، کیونکہ تم کو انسان کی زندگی، انسان کی صحت کے ساری زندگی کھیلنا ہے یا ساری زندگی کے صحت کو بچانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو جتنے ماہر بنیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کبھی کبھی ہم کو تجربہ کرنا ہوتا ہے، اس مسئلے میں یوں تجربہ کریں گے، پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں تو سمجھنا ہے نا پہلے یہ آتے کیسے ہیں، اور آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ اگر پرائیویٹ پارٹ سے کوئی لکوڈ مادہ نکلا وہ ہوتا کیا ہے، اور اس سے قسمیں کتنی ہیں، اس میں کلر کیسا ہوتا ہے، اس میں بو کیا آتی ہے، اس کا حکم کیسے بیان کرنا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور یہ شرم کی بات نہیں، امت کو بتانا ہے۔ خیر، تو صبح کو اگر آپ جاگے اور آپ کی نیند ٹائم آپ کے پاس، آپ کے سامنے 2 آپشن ہیں، آپ کو نہانا بھی ہے اور سحری بھی کھانی ہے۔ آپ سحری کھا لیں، فل گرم پانی سے نہا لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ معدے میں کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے تو پھر آپ سحری چھوڑ دیں یا لائٹ سحری کھائیں اور فوراً نہا لیں، اور نہانے کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ نے فل سحری کھائی اچھی طرح سے اور پھر آپ نے نہیں نہایا تو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تو ایک طرف سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، ادھر سے آپ کا فرض چھوٹ گیا، یہ نقصان ہو جائے گا، بس بات ختم ہو گئی ہے۔ اب پورے دن آپ روزے کی حالت میں ہیں، کوئی چیز کھا نہیں سکتے، کوئی چیز پی نہیں سکتے، اور جن کی فیملی لائف چل رہی ہے
تو پرائیویٹ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، وہ سخت ترین جرم ہے اور سخت جرم ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا میاں بیوی، اب تو چونکہ آج کم ہو گیا، ورنہ پچھلے سالوں میں تقریباً ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی سوال ضرور میرے پاس آتا تھا۔ کیا سوال؟ کہ جی ہمیں نئی شادی ہوئی ہے، 2-3 مہینے ہوئے ہیں، سحری کھانے کے بعد ہم ایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے، وہاں کنٹرول نہیں رہا، اور پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ تو جواب آتا ہے اب آپ کو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ ٹھیک، وہ صحابی حضور کی خدمت میں عرض کر گیا، یا رسول اللہ ہلک تو، یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا روزے کی حالت میں بیوی پر گر پڑا، وقعت علی امراتی۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے کے روزے۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو ایک دن کنٹرول نہیں کر سکا، تو 2 مہینے کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا پھر 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا حضرت غریبوں کو کھانا کھلانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا مجھ سے زیادہ غریب تو ہے ہی نہیں مدینے میں کوئی، تو میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ آپ خاموش رہے، تھوڑا سا تبسم بھی فرمایا۔ پھر ایک آدمی آ گیا وہاں سے پورا تھیلا لے کر کے کھجوروں کا، اس کو فرق کہتے ہیں عربی زبان میں اور حدیث میں، فرق۔ یہاں ہم سمجھانے کے لیے اس کو کہتے ہیں، شہر والے تو شاید نہیں سمجھ سکیں گے، اگر کوئی گاؤں کا ہوگا وہ سمجھ جائے گا۔ یہاں گاؤں میں ایک چیز ہوا کرتی تھی جس میں کھیتوں سے جنگلوں سے کوئی چیز بھر کر کے لاتے تھے، وہ ایسی ہوتی، اسے یٹ کہتے تھے۔ تو میں کہاں یوں سمجھے، یٹ سمجھ میں آ گیا؟ وہ ٹوکرا ہے، ٹوکرے جیسا، بالکل ایسے جیسے مان لیں جیسے یہاں یہ عورتیں جو گھروں سے گوبر سر پہ اٹھا کے لے جاتی ہیں، وہ جو ٹوکرا ہوتا ہے وہ پھوت ہے، تو اس کو پھوت، کچھ آسان یٹ، پھوت کو الگ، یٹ گئے الگ۔ پھوت وہ ہے جو سر پر اٹھاتے ہیں، یٹ جو ہے جو پیچھے۔ تو وہ یٹ جیسا میں نے ویسے مدینہ طیبہ میں وہ دیکھا بھی ہے، آج کے زمانے میں میں نے ایک محلے میں اندر جا کر کے دیکھا، تو وجہ اچھا یہ ہے وہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ یٹ بھر کر کے کوئی آدمی کھجوریں لے کر آ گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا، یہ کھجوریں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک یہ پورا مدینہ شہر سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں۔ ما بین العیر والثور، مدینے کے دو، یعنی اس کو ہم یہاں کیا کہتے ہیں، ہم سنگرے پٹ یا سنگرے تام یمتی بس کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ کا مبارک منہ کھل گیا، یہاں تک کہ دانت نظر آ گئے۔ صحابہ کرام کا کمال دیکھیے، اللہ کے نبی کے ایک ایکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، حتیٰ بدت نوازجہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا زور سے تبسم فرمایا کہ آپ کے اندر کے دانت بھی نظر آ گئے، ہاں 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 ایسے آپ نے کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہ کھجوریں جاؤ تم ہی لے جاؤ، تم ہی کھاؤ، مگر یہ صرف تمہارے لیے ہے کہ رمضان میں تم سے یہ غلطی ہو گئی، تو نہ تم نے 2 مہینے کے روزے رکھے، نہ غریبوں کو کھلایا، اور اب جب آیا تھا تو وہ بھی تم کو ہی۔ مطلب کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات قائم ہو گئے اور آخری سٹیج تک پہنچے تو جناب 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی دونوں کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر رمضان کے دن میں کسی کو وہ ہو گیا جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، عام طور پر ان میرڈ بچوں کو ہو سکتا ہے یہ، اسے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو روزہ ٹھیک ہے، اس میں آپ کی غلطی نہیں۔ روزے کی حالت میں الٹی آ گئی، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں نہا لیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں سرما لگایا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن، تو فیصلہ یہ ہے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر بلا ضرورت انجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں ڈرپ لگائیں گے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں ڈرپ نہیں لگانا چاہیے۔ جب ڈرپ لگانے کی ضرورت ہوگی تو آفتاب ڈوبنے کے بعد لگائیں، روزہ کھولنے کے بعد لگائیں، ٹھیک، تب تک برداشت کریں۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فیصلہ ہے، بہت بڑے سیمینار کی بڑی لمبی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ وہاں ایک طرف سے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم تھی اور دوسری طرف سے علماء کی ٹیم تھی، اور انہیں بہت لمبا ڈسکشن کیا۔ ڈاکٹروں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ انجیکشن کی کتنی قسمیں ہیں، وین کا انجیکشن، مسل کا انجیکشن، اور اس کے بعد پھر خون نکالنے کے لیے سرنج داخل کرنی پڑتی ہے، ڈرپ لگانے پڑتے ہیں، ڈرپ میں کیا کیا دوائیاں ڈالنی پڑتی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد آخر میں وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ صاحب ڈرپ لگائیں یا انجیکشن کریں، وین میں کریں، اس میں کریں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن
نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ روزے میں ڈیفیکٹ ضرور آئے گا، ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹنے کے لیے الگ بنیادیں چاہیے، اور وہ بنیادیں بہت لمبی بنیادیں، وہ میں عوام کی مجلس میں وہ سمجھا نہیں سکتا میں، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے بلا ضرورت کے جب کریں گے، لیکن جب کسی انسان کی جان بچانے کا مسئلہ ہوگا کہ صاحب اگر اس کو ڈرپ نہیں لگیں گے مرے گا، برتن کا پانی ختم ہو گیا ہے، جلدی لاؤ ہسپتال، اور نے جلدی سے ڈرپ لگایا، 4-5 انجیکشن لگایا اور ڈرپ چل رہا ہے۔ اب کیا ہم مان لیں اس بیچارے کا روزہ ختم ہو گیا؟ کہ جواب نہیں ختم ہوا، اس کی جان بچانے کے لیے ڈرپ لگایا گیا، اسے روزہ ختم نہیں ہوا، یہ روزہ باقی ہے اس کا۔ یہ فیصلہ میں اپنا نہیں سنا رہا ہوں، ہماری حیثیت فیصلے سنانے کی نہیں ہے، ہماری حیثیت تو یہ ہے کہ جو بڑے ماہر علماء اس فیلڈ کے ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہوں گے، اور وہ فیصلے کرتے ہیں ان تمام معاملات میں ڈاکٹروں کی مدد لے کر، ڈاکٹروں سے ساری ریسرچ لے کر، بس یہی سب سمجھ سکتے ہیں آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو جواب یہ ہے، 2 رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ آنکھوں میں دوائی ڈالیں، کانوں میں دوائی ڈالیں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ کانوں میں دوائی ڈالیں اور آنکھوں میں دوائی ڈالیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہم اسی رائے کے ساتھ ہیں۔ کون سی رائے؟ کہ آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے، کانوں میں دوائی ڈالیں گے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کچھ حضرات کی رائے کہ نہیں ٹوٹ جائے گا۔ جو حضرات کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا وہ کیوں کہتے ہیں، اور جو حضرات کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا وہ کیوں کہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل عوام میں بیان کرنے کی نہیں ہے، شارٹ میں بتا دیں۔ میں ذاتی طور پر اگر مجھے آنکھ میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پڑے گی میں کہوں گا یار اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن میں دوائی نہیں ڈالوں گا، میں افطار کے بعد دوائی ڈالوں گا۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اگر آپ دوائی نہیں ڈالیں گے تو ڈیمیج کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، میں کہوں گا پھر میں دوائی ڈالتا ہوں، اور ساتھ میں احتیاطاً اس روزے کو دوبارہ بھی رکھ لوں گا، احتیاطاً دوبارہ رکھ لوں گا، بات ختم ہو گئی۔ اب پورے دن ہم نے روزہ رکھا، اس روزے کو بچائے رکھنا ہے غیبتوں سے، موبائل کے غلط یوزنگ سے، خصوصاً عورتوں کی طرف دیکھنے سے، اور بہت ساری چیزوں سے بچانا ہے۔ شام کو غروب آفتاب کے بعد افطار کرنا ہوتا ہے۔ اس روزے کے دوران کچھ غلطیاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ تو جائے گا، آپ کو صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، 60 دن کا جرمانہ نہیں دینا پڑے گا۔ وہ 60 دن کا جرمانہ کون سی صورت میں ہے؟ جب جان بوجھ کر کے ہم نے کھایا، جب جان بوجھ کر ہم نے پیا، اور جان بوجھ کر میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات قائم ہو، تو ظاہری جان بوجھ کر ہوں گے، بھول کر تو نہیں ہو سکتے۔ کھانا پینا تو ہو سکتا ہے بھول کر۔ اسی بیچ میں مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کسی نے بھول کر کے کھایا اور پیٹ بھر کر کے کھایا، بھول کر پیا اور پیٹ بھر کر کے پیا، بعد میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا، تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کا روزہ سلامت ہے، آپ اب بھی روزے دار ہو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہاں پر آ کر کے آدمی کو کبھی خیال آتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، آنکھ بند کر کے ماننا۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر ایک لقمہ کھایا، جان بوجھ کر آدھا کپ پانی پیا، روزہ ٹوٹ گیا اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسرے آدمی نے پیٹ بھر کر کے ساری بوتل پی، بسلری کی ساری بوتل پی، پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا اور دھیان تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا میرا تو روزہ تھا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، حالانکہ پیٹ بھر کر کھا چکا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا حالانکہ ایک لقمہ کھایا۔ ایسا کیوں ہے؟ جناب آپ کا انٹینشن کچھ اور تھا، اس کا انٹینشن تو سزا انٹینشن پر لگ رہی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پیٹ پھاڑتا ہے، کوئی نہیں کہے گا بڑا مجرم ہے، اور خدا نخواستہ اگر کسی نے نقصان پہنچانے کے لیے چھوڑا مارا تو اس سے کم زخم لگا ہوگا مگر یہ مجرم ہے۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس بیمار کو یہ دوائی دی جائے گی ٹھیک ہو جائے گا، اور دوائی دی بیمار کو اور ریاکشن ہو گیا اور الٹیاں شروع ہو گئی، ڈاکٹر کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی اس کو دیں گے، اس کو یوں ہونا چاہیے گا، جو ہی انٹینشن کے ساتھ یہ دوائی دے گا تو مجرم بن جائے گا، نیت کچھ اور ہوگی تو ایسا ہی۔ رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب رمضان آئے گا تو روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہر عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے ملے گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، روزے کا ثواب میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے تو عمل تو سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ہم نماز تھوڑے کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہم حج تھوڑے کسی اور کے لیے کرتے ہیں، سارے عمل اللہ کے لیے کیے، تو روزے کو کیوں اللہ نے کہا یا اللہ نے بندہ نے روزہ میرے لیے رکھا تھا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ باقی ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں کبھی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ اندر کی چیز ہے۔ روزے میں آدمی دکھلاوا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب کسی انسان کو روزہ دکھلاوا کرنا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ روزہ رکھا نہیں ہوگا، کہے گا میں نے روزہ رکھا، تو آئی نہیں روزہ۔
لیکن جب انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بتائے بھی یا نہ بتائے، گھر کے اندر ہماری خواتین ہوتی وہ کس کو بتاتی ہیں ہم روزے سے ہیں؟ صبح کو مرد نکل گیا، گھر میں عورت ہے، وہ جتنا چاہے چپکے سے کھاتی رہے گی، کون پوچھے گا؟ لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ رہی ہے تو اس کو کون سی چیز وہاں مجبور کر رہی ہے کہ صاحب آپ کی فریج میں 10 قسم کی چیزیں ہیں، آپ کی کچن میں 10 قسم کی چیزیں پکی ہوئی ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، منہ میں پانی بھی آ رہا ہے، پکاتے پکاتے تو اور زیادہ امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے وہ منہ پر چکے گی بھی نہیں۔ کیوں نہیں چکے گی؟ کون سی چیز رکاوٹ کر رہی ہے کہ میرا روزہ خراب نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جذبہ ہے یہ صرف میرا ہے، میرے ساتھ ہے، یہ بندے کا، اس لیے اس پر مجھے جو کچھ دینا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ جب بھی بندہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر بھی عطا کروں گا۔ اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ جس نے چھوڑ دیا، بعد میں زمانہ طویل تک اگر روزے رکھے گا تو ایک روزے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَوْ صَامَ دَهْرًا، عرصہ طویل، زمانے طویل تک، اس کو بعد میں نے کہا کہ کم سے کم 40 سال۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ ہم نے جان بوجھ کر چھوڑا، اب افسوس ہو گیا، چلو وہ جو ایک روزہ چھوٹ گیا ہم اس کو پانے کے لیے اور روزے رکھتے ہیں، تو 40 سال بھی روزہ رکھو گے وہ فائدہ نہیں ملے گا، لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جواب ہے ہاں، آپ کا پتہ نہ چلنا جو ہے یہ علامت نہیں ہے کہ آپ کو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے دوائی کھائی، فائدہ ہوا ہے، ٹیسٹ سے پتہ چلے گا، لیکن ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہنے لگا ہاں جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو شوگر لیول تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال اور بہت سارے فضائل ہیں رمضان کے۔ رمضان کا فلسفہ کیا ہے اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے۔ رمضان کا فلسفہ یہ ہے، اس کا فائدہ انسان کی جسم کو بھی ہوتا ہے، انسان کی روح کو بھی ہوتا ہے، انسان کے اخلاق کو بھی ہوتا ہے۔ انسان کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے کنٹرول، ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس بہت اہم ترین چیز ہے۔ اس ضبط نفس کی وجہ سے انسان ہزاروں مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اب زیادہ تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا ضبط نفس کیا چیز ہے اور کیسے بچتا ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا کسی بھی بات پر، آپ نے کنٹرول کر لیا، بہت ساری پریشانی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے غصے پر کنٹرول نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ اور پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ لیکن غصہ کنٹرول ہوتا نہیں تو کریں گے کیا؟ تو جواب ہے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو ضبط نفس آ گیا۔ گھر میں گھر والوں میں سے کسی نے کوئی ایسی چیز کی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو ایکشن لے لیں تو ہو سکتا ہے معاملہ اور بگڑ جائے، اور زیادہ تو دوریاں ہو جائیں گی، اور تلخیاں ہو جائیں گی، اور ٹکراؤ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یا پھر برداشت کر لیں۔ اگر آپ برداشت کر لیں گے تو معاملہ وہی ختم ہو جائے گا۔ بعد میں نرمی سے سمجھائیں کہ یہ چیز آئندہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ضبط نفس کی بنا پر آئندہ اٹھنے والے بہت بڑے فتنے کو دبا دیا، لیکن یہ تب ہے کہ جب برداشت کر سکے آپ، قوت برداشت۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاظمین، جو غصے کو پئیں، برداشت کریں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو۔ یہ کنٹرول کرنا کیسے آ جائے گا؟ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے غصہ آتا ہے مگر کنٹرول نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اچھا کنٹرول نہیں ہوتا؟ کہنے لگا جی نہیں ہوتا ہے کنٹرول۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے غصہ ایک چالاک دشمن ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ غصہ وہ چیز ہے جو آپ کو مصیبتوں میں پھنسائے گا، لیکن ہے بہت چالاک۔ چالاک کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہیں سر نکالتا ہے جہاں اس کو خطرہ نہ ہو، اور جہاں خطرہ ہوگا وہاں پیچھے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، کسی نے آپ کو روکا اترو نیچے، ٹھیک ہے، سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرو، کشمیریوں کو تو تجربہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور وہ بدتمیزی بھی کر رہا ہے، بد اخلاقی بھی کر رہا ہے، بد کلامی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی حیثیت بہت بڑی حیثیت ہے، مثلا آپ افسر ہیں، آپ جج ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، وہ نہیں جانتا آپ کی حیثیت کیا ہے، وہ بیچارہ نہ جانے کس گلی کا ہے جو گھر میں دیکھیں گے، لیکن یہاں وردی میں ہے۔ اب یہاں وردی میں آپ کے ساتھ جو بد کلامی کر رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ غصہ نکالیں گے یا برداشت کریں گے؟ کیسے برداشت ہو رہا ہے یہ؟ ابھی بیوی سے لڑ کر کیا ہے، وہاں تو آپ کچھ تھے، اور یہاں سڑک پر آپ یہ کیسی، وہاں کیوں ٹھنڈے ہو گئے؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں وہاں اگر غصہ کریں گے تو اور پریشانی ہوگی، اس اگلی والی پریشانی سے مجھے بچنا ہے، لہذا اس وقت مجھے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ برداشت کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، وہ یہ اللہ جب کسی چیز کو کہتے ہیں کہ مت کرو تو تب کہتے ہیں کہ جب انسان کو بچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہو۔ جس چیز سے انسان کو بچنے کی صلاحیت ہے، طاقت ہے،
وہ کنٹرول کر سکتا ہے، تب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کبھی نہیں کہتا ہے چکے سے انہیں نیندر کھا سہی، یہ کبھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ یہ تو انسان کی بس میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کبھی نہیں کہتے تجھے بھوک نہیں لگنی چاہیے، تجھے سردی نہیں لگنی چاہیے، تجھے پیاس نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے، تجھے ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ تو انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ جب کہتے ہیں یہ مت کرنا، اس کا مطلب اس سے بچنے کی صلاحیت ہے، تب کہتے ہیں یہ مت کرنا۔ یہ قدم یہ نہیں کہتے غصہ مت کرنا، یہ کہتے ہیں غصہ پینا، اس کا تو غصہ آئے گا۔ تو غصہ اللہ کے نبی کو بھی آتا تھا، اور بہت بہت واقعات ہیں، لیکن وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آتا تھا، اور اس غصے کا غلط استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے وہ غلط جگہ پر غصہ نہیں آئے گا۔ جب غصہ آئے گا تو اس کا مناسب استعمال ہوگا، جتنا کرنا چاہیے اتنا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حدیث کی کتابوں میں باب آتا ہے غضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ایسا غصے ہو گئے، حتیٰ احمرت وجنتہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے رخسار جو ہے وہ سرخ ہو گئے، غصے سے آپ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ تو یہ غصہ کنٹرول کرنا، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ یہ ضبط نفس کیسے پیدا ہوگا؟ جواب ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے کئی سورسز ہیں، ان میں اہم ترین سورس ہے روزہ۔ یہ روزہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں ضبط کرنا پڑ رہا ہے نا، بھوک لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، پیاس لگی ہے کنٹرول کرنا ہے، دوسرے کو کھاتا دیکھ رہے ہیں منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، گھر میں مرد نے دیکھا بیوی کھا رہی ہے کیونکہ وہ عذر میں تھی، اس کو منہ میں پانی آ گیا کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بازار سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا لوگ وہاں دکان کا کنارے پہ جا کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو دن میں 10 مرتبہ کھاتا پیتا کسی کو دیکھ کر کے جی چاہتا ہے کھانے کو، یہ کنٹرول کر رہا ہے، اور بہت شدید بھوک لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس لگی پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ یہ برداشت جو کر رہا ہے اسی کو ٹریننگ مل رہی ہے آپ کو ضبط نفس کی، اپنے آپ کو کنٹرول قابو میں رکھنے کی۔ چنانچہ یہی فائدہ ہوگا کہ جب زندگی کے بے شمار میدانوں میں جب آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو کنٹرول کرنے کی طاقت آپ کے اندر آ گئی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ٹریننگ پا لی ہے۔ یہ روزے کا ایک فلسفہ۔ ابھی ایسی بہت ساری فلسفیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور سن لیں، ہمارے معاشرے میں بے شمار انسان وہ ہے جن کو کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی کبھار۔ کیوں؟ کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ ہیں، جب چاہیں جو چاہیں کھائیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، جب چاہیں چائے پئیں، جب چاہیں پیسٹری کھائیں، جب چاہیں کولڈ ڈرنکس پئیں، جب چاہیں پیزے کھائیں، جب چاہیں جو جتنے، شام کو کئی قسم کے کھانے ہیں، پھینکنے پڑتے ہیں، چاول جتنے چاہے مرضی کھائیں، روٹیاں جتنی چاہیں، کھاتے کھاتے ان کو سمجھ میں نہیں آتا اب اور کیا کھائیں۔ یہ آدمی کبھی تجربہ نہیں کر سکتا کہ بھوکا رہنے پر کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اب روزہ کر کے ذرا بھوکا، تو جب اس کو بھوک لگے گی اب اس کو سمجھ میں آئے گا جن کو سری سے ہی کھانا نہیں ملتا، جو صبح نکلتے ہیں کما کر آئیں گے تب ان کو کھانا ملتا ہے، اور تب تک ان کے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک دن یہ حالت برداشت کرنی پڑی جن کی زندگی ایسی ہے، اور اگر میری زندگی ویسی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تو اب بھوکا رہنے اور بھوکوں کی عظمت دل میں آئے گی، اور دل میں ایک دم جذبات ابھریں گے، یا اللہ میں تو ایک دن کے بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں، تو زندگی بھر بھوکے ہیں، جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، جن کے پاس کھانے کی جگہ نہیں، جو ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، ان پر کیسی زندگی گزرتی ہوگی۔ اور آپ نے کتنی مہربانی کی، میرا وہ حال نہیں کیا۔ اس کی دوسری مثال، سڑک سے گزرتے ہوئے سڑک کے کنارے پر آپ نے ایک مفلوق الحال عورت کو دیکھا، وہ مشکل سے لاٹھی لے کر کھڑی ہے اور وہ ہاتھ پھیلا رہی ہے، مانگ رہی ہے، آپ اسے دیں یا نہ دیں، آپ اس کو پروفیشنل سمجھیں یا ضرورت مند سمجھیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کم سے کم یہ خیال ضرور کریں اگر میری ماں ایسی حالت میں ہوتی تب۔ اور بوڑھا انسان دیکھے اگر میری بیوی اس حالت میں ہوتی تب، ساتھ میں یہ بھی سوچیں جس عمر کی یہ ہے اس عمر کی میرے گھر میں میری ماں ہے یا میری بیوی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو آپ کی بیوی کم سے کم اسی عمر کی ہوگی، اگر آپ ینگ ہیں جوان ہیں تو آپ کی ماں ہو سکتا ہے اسی عمر سے ملتی جلتی ہوگی۔ تو ہم کیوں نہیں سوچیں گے اگر میری ماں یہاں ہوتی یا میری بیوی، لیکن نہیں، اللہ نے ایسی صورتحال ہی پیدا نہیں کی کہ ہماری عورتوں کو اس طرح کھڑا ہونا پڑے۔ اس کے ماں باپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا، اس کے شوہر نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری بیوی اس طرح کھڑی رہے گی، اس کے بیٹوں نے بھی ہو سکتا ہے نہیں سوچا ہوگا ہماری ماں اس طرح کھڑی رہے گی۔ اور ایسا بھی ہے
کہ بچوں کو نہیں معلوم ہے ہماری ماں کہاں جاتی ہے، اور شام کو لے کر کے جب آتی ہے تو کہاں کہاں کیا کیا کر کے اور کس طرح بھیک مانگ کر کے آتی ہے، تب ہمیں آ کے کھلاتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایسا مصیبت زدہ انسانوں کے حالات کو دیکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اس مصیبت سے بچایا ہے۔ اور نادان ہے وہ انسان جس کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے دکھایا فوٹو، کیا کہ ایک انسان کسی پارک میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سو رہا ہے، ٹھیک؟ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہ لگا ایک زمانے میں یہ یورپ کا سب سے بڑا مالدار انسان تھا اور آج اس کی حالت یہ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، ممبر ہے۔ ایک دور میں یہ شخص یورپ کا سب سے بڑا رچ مین ہے، اور ایک وقت اس کی حالت یہ ہوئی کہ پارک میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سو رہا ہے، اس کے علاوہ ذریعہ نہیں، بینچ پر راتیں گزار رہی ہے، بینچ پر۔ وہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچا؟ ایسا بھی ہے کہ ایک انسان پورے ملک میں ایسا حکمران ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیخ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ ایک وقت آتا ہے اس بیچارے کی حالت ایسی، اس کے گھر والے بھی اس کو پوچھتے نہیں ہے، ٹھیک؟ اور وہ بلک بلک کر کے چیخ چیخ کر کے ڈھونڈتا ہے، کسی کو کوئی نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ ایک زمانے میں تم وہ تھے، آج زمانے میں یہ پہنچ گئے۔ اللہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ خیر، تو روزے کی فلسفی یہ ہے کہ بھوکوں کو دیکھ کر کے بھوک کا تجربہ کرو تو تم کو پتہ چلے گا بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے، ضبط نفس تمہارے اندر آ جائے گی، اور حلال سے بچ کر کے دکھاؤ، حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ رمضان میں انسان حلال سے بچتا ہے، رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم نے رمضان میں حلال پانی، حلال جوس، حلال آئس کریم اور جائز شربتیں نہیں پی، چاہے وہ روح افزا کی شربت تھی، چاہے بابری بیول شربت تھی، جو کشمیری کو بڑے شوق سے پیتے ہیں اور ضرور پینا چاہیے۔ بابری بیول اللہ کی قدرتوں کی عظیم نشانی ہے، کتنے فائدے اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے حلال تھے لیکن ہم نے نہیں پی۔ رمضان کے بعد اس انسان کو شراب سے بچنا بہت آسان ہوگا۔ جب میں پانی سے کنٹرول کرتا رہا تو اسے کیوں کنٹرول نہیں کروں گا؟ جو آدمی چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بڑے والے گناہ سے تو وہ بچائے گا ہی اپنے آپ کو۔ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ انسان اس نامحرم کا ٹچ کہاں کرے گا؟ چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ کہ بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو لازماً بچائے گا۔ ایک شخص سے پوچھا گیا جو ایک ڈاکٹر ہے، اور مجھے نہیں معلوم وہ زندہ ہے آج یا مر چکا ہے، پرائیویٹ کلینک اس نے شروع کیا، پھر آگے چل کر اس کا ہسپتال بنا۔ ہسپتال میں لمبا چوڑا سٹاف اس کا تھا، ڈاکٹر تھے، نرسیں تھی، اور سارا میڈیکل سٹاف تھا، وہ ہسپتال کا مالک ہے، ٹھیک؟ اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا روزے کی وجہ سے۔ پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا روزے کی وجہ سے۔ پوچھا گیا روزے کی وجہ سے کیسے مسلمان بن گئے؟ اب اسے ڈیٹیل سنائی کہ میں روزے کی وجہ سے کیسے مسلمان بنا، کہ میرے پاس آتے تھے پیشنٹ، تو میں ان سے جب کہتا تھا یہ دوائی ہے، یہ پرہیز ہے، اچانک پیشنٹوں نے کہنا شروع کیا جناب ہمارا رمضان ہے، ہم دن میں دوائی نہیں کھا سکتے۔ وہ مسلمان تھے، تو میں ان سے پوچھتا تھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رمضان شروع ہو گیا، رمضان میں ہم دن میں کچھ نہیں کھا سکتے، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں۔ میں ان سے کہتا تھا بھائی پانی بھی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے، جب 12 گھنٹے تمہاری باڈی کو پانی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی آج تک کوئی نہیں مرا، پانی نہ ملنے سے اتنی دیر میں کوئی نہیں مرتا۔ خیر، پھر کیا لگا، میں پوچھتا تھا کیوں رکھتے ہو روزے، کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمارے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جی یہ مولانا صاحب سے پوچھو آپ، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔ اتفاق سے کوئی مولانا صاحب بھی آگے اس کے ہسپتال میں، جب اس نے بھی کہا صاحب مجھے دوائی لینی ہے مگر یہ کہ دن میں تو نہیں کھا سکتے، میں تو روزہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم بتاؤ مجھے روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا جی روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا بھوکا رہنے سے گناہوں سے کیسے بچے گا؟ بھوکا رہنے سے آدمی کا اخلاق کیسے اچھا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہے لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تم متقی بنو گے۔ کہتا ہے اس نے یہاں تک کہا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بھوکا رہنے سے انسان گناہ سے کیسے بچے گا، لیکن چلو میں نے کہا تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب میں نے معلوم کیا بھائی روزہ رکھنے کا سسٹم مجھے بتاؤ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب صبح سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں گے، اس کے بعد نہیں کھائیں گے، اور سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ کھا سکتے ہیں، دن میں پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکتے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، سسٹم معلوم ہو گیا۔ اب میں رات کو اٹھا، میں نے تھوڑا سا کچھ کھایا اور صاحب نے دیکھا ٹائمنگ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ کہتا ہے دن بھر اب میں روزے سے ہوں، اور میں نے سنا تھا گروپ سے، کہا کہ دن میں جب میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میری فیلنگ چینج ہو گئی۔ کیا چینج ہو گئی؟
عورتیں آتی تھی پیشنٹ بن کر، اس میں بعض جوان عورتیں ہوتی تھیں، ان کا چیک اپ کرتے کرتے میں کبھی غلط انٹینشن کے ساتھ ان کو چیک اپ کرتا تھا، غلط انٹینشن کے ساتھ ان کا ٹچ کرتا تھا، ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کیونکہ تو پیشنٹ ہے۔ اب ڈاکٹر کے سامنے جب پیشنٹ بیٹھے گا تو ڈاکٹر یہاں سے دیکھے، یہاں سے دیکھے، پیچھے سے دیکھے، آنکھوں کو بگا کے دیکھے، پیشنٹ ہے، اس کو دکھانا ہے، وہ ہاتھ پکڑے گا، وہ یہ کرے وغیرہ۔ کہنے لگے جب اس دن میں نے فیمیل پیشنٹ کو چیک کرنا شروع کیا تو مجھے بار بار خیال آتا تھا آج تم روزے سے ہو، غلط انٹینشن سے ٹچ مت کرنا۔ کہتے میں حیران ہو گیا، پھر میں سوچتا رہا، کہنے لگا ہاں بار بار یہ فیلنگ اندر سے آتی تھی، دیکھو تمہارا روزہ ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ ٹچ مت کرو۔ پھر میں نے کہا یار مجھے کنٹرول نہیں رہے گا تو میں ایسے پیشنٹ کو دوسروں کے پاس بھیجتا تھا، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، کل آؤ۔ کہنے لگا کچھ دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا۔ اس دن میرے اندر فیلنگ کیا آئی کہ دیکھو بہت سارے غریب آتے ہیں، آج سب کی فیس مت لو، جو غریب آتے ہیں ان کی دوائیاں ویسے ہی دے دو۔ تو کہنے لگا مجھے یہ بھی ہوا اور یہ بھی ہوا۔ جب رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں سمجھ گیا کہ روزے کے اندر کوئی پاور ہے جس کی وجہ سے انسان کی فیلنگ چینج ہو جاتی ہے۔ میں جس دن وہ روزہ ختم ہونے والا تھا میں نے پوچھا بھائی یہ اینڈ کب ہوگا؟ لوگوں نے بتایا فلاں تاریخ کو۔ اس دن میں کسی آدمی کے پاس گیا، بھائی اگر کسی آدمی کو مسلمان بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کے پاس جاؤ۔ امام صاحب نے کہا مجھے نہیں زیادہ، وہ ڈر گیا ہوگا بیچارہ کیونکہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں وہ جو عید کی نماز پڑھائے گا نا بڑا مولانا، اسی کے پاس جاؤ۔ چنانچہ پہنچ گیا وہ بڑے مولانا کے پاس۔ اس نے کہا سر دیکھیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور مجھے کسی نے کوئی دعوت نہیں دی، کسی مسلمان نے مجھے نہیں کہا کنورٹ ہو جاؤ، میں نے رمضان کی فیلنگ محسوس کر لی، رمضان مجھے یہ کہتا ہے مسلمان بنو، آپ مجھے بتاؤ کیسے مجھے کراؤ گے؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ بہرحال اگلے دن عیدگاہ میں آ کر اسے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر کہتا مجھے رمضان کی وجہ سے اور روزوں کی وجہ سے اسلام کی دولت مل گئی۔ یہ سٹوری میں نے پڑھی، اسی سری نگر شہر سے نکلنے والی میگزین ہے، اس میگزین میں موجود ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اس وقت ہسپتال میں تھا، وہیں یہ میگزین پڑھی تھی میں نے۔ ایک ہاسپٹل میں تھا میں، اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں، کسی اور بیمار کی وجہ سے، تو وہیں ہم بیمار کی وجہ وہاں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں وہ میگزین رکھی ہوئی تھی۔ خیر، تو میرے بھائی رمضان کی فلسفیاں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کے نبی نے جب جوانوں کو فرمایا تم روزے رکھنا، تو جوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، خاص طور پر جو انمیرڈ، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، آنکھیں، خیالات، سوچ وغیرہ۔ اس کے لیے روزہ بہترین نعمت ہے۔ جب مسلسل روزہ رکھتے ہیں تو انسان قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اس کا کیریکٹر۔ اس کیریکٹر کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، ایسا ہی جیسے صحت بہت بڑی نعمت ہے، جب ڈاکٹر سخت ترین پرہیز بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو گئی اور ڈاکٹر نے سخت پرہیز بتایا، یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، چاول بھی بند کر دو، آلو کھانا بند کر دو، میٹھا بالکل نہیں ہے، اور فلاں چیز، اور کڑوی دوائیں دے دی، اور سخت بند کرے گا انسان، کیونکہ صحت اہم ہے۔ نوجوان لڑکا ہے، خدا نہ خواستہ اس کی کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کی کڈنیاں فیل ہو جائیں گی، لہذا اب آپ کو بڑا لمبا پرہیز کرنا ہے، اور دسیوں چیزوں کا پرہیز اس نے بتا دیا، کرے گا انسان پرہیز۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کڈنیاں کام نہیں کر رہے ہیں، ڈائلیسس شروع ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے پانی آپ نہیں پئیں گے، آپ ڈائلیسس چل رہا ہے، پانی آپ نہیں پئیں گے، بغیر پانی کے زندگی گزارنی ہے۔ تڑپتا ہی انسان، ہاں فریش انوکھ بس، وہ پانی پینے کا مزہ، آہا جب سب گرمی اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملتا تھا کیسا مزہ آتا تھا۔ وہ مزہ اب تب سمجھ میں نہیں آتا، وہ تب سمجھ میں آتا ہے جب پی نہیں سکتے، تب وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک آدمی سے میں نے پوچھا، کوئی بات کر رہے تھے، کہنے لگا میں ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے پیشاب پاخانے کا مزہ۔ میں نے کہا مزہ؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جناب مجھ سے پوچھیے آپ۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میرا پیشاب بھی بند ہے، ایک تھیلا یہ ہے، میرا پاخانہ بھی بند ہے، دوسرا تھیلا یہ ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے جب میں باتھ روم میں جا کر کے نیچرل سسٹم کے ساتھ پیشاب پاخانہ کرتا تھا، کس طرح میں ریلیف محسوس کرتا تھا، میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کو، بات تو صحیح ہے واقعی، وہ کیسی مصیبت میں جھیل رہا ہوگا۔ اور دو ہاتھ میں دو تھیلیاں ہیں، ایک میں پاخانہ ہے، ایک میں پیشاب ہے، اور ہمیں چونکہ نہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا، یہ بھی کوئی نعمت ہے کہ صاحب ہم
بالکل سسٹم کے مطابق باتھ روم جائیں گے اور وہاں فارغ ہو جائیں گے، ہماری باڈی کی وہ ساری چیزیں باہر نکل گئی، سارے برجیں باہر نکل کر ہم خالی ہو کر کے باہر آ گئے، ٹھیک۔ اس کے مقابلے اس کو دیکھیے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا السلام علیکم خیریت؟ تو کیا خیریت؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا زندگی بھر زبان سے شکر نہیں پڑا، اب قدر آ گئی۔ میں نے کہا کس چیز کا شکر؟ کہنے لگا پوری زندگی پیشاب کرتا رہا، کبھی شکر نہیں پڑا، اب جب پیشاب بند ہو گیا اب پتہ چلا۔ میں نے کہا اب کہنے لگا جا رہا ہوں دلی سے واپس آ گئے، میں نے سنا علاج کامیاب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اب جا کیسے رہے؟ کہنے لگا پیشاب بند ہو گیا ہے، فی الحال پائپ لگی ہوئی ہے، تھیلی میں پیشاب آ رہا ہے اور کچھ سرجری وہاں ہوگی۔ واپس آئے، میں نے سنا کہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا بہت مبارک۔ کہنے لگا کیا مبارک؟ تھوڑا مزے کی انسان، تو میں کیا مبارک؟ بس میں نے سنا پائپ نکل گئی ہے، تھیلا ہٹ گیا ہے۔ کہنے لگا زندگی بھر کبھی شکر نہیں پڑا، آج پتہ چلا۔ میں نے کہا اب کیا شکر ہے؟ اب تو پیشاب چالو ہو گیا۔ کہنے لگا ہاں پیشاب چالو ہو گیا مگر ان کنٹرول ہو گیا، پہلے بند ہو گیا تھا وہ الگ مصیبت، اب ان کنٹرول ہو گیا، اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد ڈائپر بدلنا پڑتا ہے، اب پتہ چلتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ روزے کے ذریعے سے ہمیں فیلنگ آئے گی کہ ہاں اللہ کی نعمتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ روزے کی وجہ سے میں مسلمان۔ 24 گھنٹے کا اپنا سسٹم بنانا، شیڈول بنانا چاہیے، فلاں ٹائم پر میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ یہ 24 گھنٹے کا جب انسان سسٹم بناتا ہے، شیڈول بناتا ہے، تو اس کے بعد پھر بہت سارے اعمال انسان کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، تہجد کے بعد اٹھیں، تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون میرے بندے مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 4 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر خوب جم کر کے دعا کریں، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں سیدھے نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کون مانگ رہا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حل من سائل فاعطی، حل من مستغفر فاغفر، بخاری میں حدیث ہے۔ سحری کھانے کے بعد آپ فجر کی نماز فوراً ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ رکھا گیا اس کا فائدہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ کلمات ہیں جو بخاری میں حدیث میں ہیں۔ میں سوچتا رہا یہ کشمیر میں یہ دعائے صبح کے نام پر شروع کیسے ہوا ہے، تو میں نے معلومات کی، تاریخ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے۔ تو پتہ ہے کیا چلا، جب کشمیر میں بہت زیادہ غربت تھی، جس غربت کا آج کے کشمیری تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی غربت تھی کشمیر میں، ڈوگرا زمانے میں اور اس سے پہلے سکھوں کے زمانے میں، خاص طور پر ان 2 دوروں میں ایسی غربت رہی ہے کشمیر پر کہ آج تصور نہیں کر سکتے اس کا۔ یعنی ایسا بھی ہوتا تھا سردیوں کے 3 مہینے ایک آدمی نے چاول اور اچار کھایا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹیٹھ چائے، ترن بت، چاول اور اچار، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ خشک سبزیاں وہ بھی ختم ہو گئی تھی، خشک سبزیوں کے علاوہ یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، باہر سے کوئی چیز آتی ہی نہیں تھی۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب آپ کو جنوری میں ٹماٹر ملیں گے اور جنوری میں آپ کو ہری مرچیں ملیں گے، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو غربتوں کا زمانہ تھا، اس غربتوں کے زمانے میں لوگ کہتے تھے پھاقہ ہے، غربت ہے، کیا کریں؟ تو اس زمانے کے بزرگوں نے ان کو وظیفہ بتایا کہ تم صبح کو سنتوں فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی ایک صحابی کو، جب انہیں غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو صبح کو سنتوں فرضوں کے درمیان۔ تو یہاں انہوں نے عمومی طور پر رائج کر دیا تھا، کیونکہ اکثریت غریبوں کی تھی، تو وہ کلمات پڑھیں، ضروری نہیں کہ آپ مائک پر پڑھیں، یہ آپ کا ذاتی عمل ہے۔ تو یہاں لوگوں نے کہا مائک پر پڑھیں گے تو اب ٹھیک ہے، ورنہ تو بالکل ہی نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو سب کو سنائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو سرے سے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ذاتی عمل اور کرنا چاہیے اسے، اور ادھر سے ثواب بہت ہے۔ پھر فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد ہو سکے تو یاسین شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، پھر آرام کریں 1-1.5 گھنٹہ جتنی آرام کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے، اس وقت جب اٹھیں گے تو لازماً وضو کریں گے۔ اس وقت منہ کا ذائقہ کبھی بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سحری کھانے کے فوراً بعد سوئے ہیں، منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا، خاص طور پر اگر معدے میں کچھ خرابیاں ہوں گی تو منہ کا ذائقہ زیادہ بگڑا ہوا ہوگا۔ اس وقت آپ کو مجبوری پڑتی ہے پیسٹ کرنے کی، پیسٹ مت کریں، تازہ مسواک کریں، تازہ مسواک کرنے سے آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے پیسٹ کیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، ہاں روزے میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو گیا پیسٹ سے۔ اور اگر پیسٹ بالکل پھیکا ہے، ایسا ہے جس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اگر ایسا تو پھر اس سے روزہ بھی مکروہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر
2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھیں، اشراق کا وقت ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر آپ اپنے کام کے لیے نکلیں۔ اب یہ دن بھر آپ کا روزہ جو ہے یہ خرابیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ہیں وہ چند مسائل۔ اس کے بعد آخری بات، اللہ نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں۔ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اللہ نے اس کو کنسیشن دے دی ہے، یہ بیمار ہے یا مسافر ہے۔ پھر بیمار اگر ہے تو وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ بیمار ایسا بیمار ہے جو واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر کہتا ہے یا خود کا تجربہ ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزوں کی قضا رکھے گا۔ ایک ایسا بیمار کہ جو ٹھیک اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اس بیمار کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے اور ہر ایک روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر ادا کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ صدقہ فطر کا اعلان ہو گیا ہے، واللہ عالم۔ میں نے سنا ہے کہ اس سال صدقہ فطر طے کیا گیا ہے 80 روپے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں آپ ایک روزے کے بدلے میں آپ 80 روپے دیں گے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا کفارہ نہیں۔ کفارے میں بھی دینا پڑتا ہے، فدیے میں بھی دینا پڑتا ہے۔ تو فدیہ اور کفارے میں فرق کیا ہے کہ فدیہ اصل میں ہے اس کے بدلے میں آپ یہ دیں، اور کفارہ مطلب آپ نے جرم کیا، اس جرم کی سزا کے طور پر آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ تو کفارے میں پنشمنٹ کا تصور ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم نے قسم کھائی تھی، ہم کو قسم پر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قسم توڑ دی تو جرم کیا۔ اب یہ جو آپ نے جرم کیا اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کھانے کا پیسہ دے دیں، اور اگر نہیں تو روزہ رکھیں۔ ایک آدمی نے لڑائی میں اپنی بیوی سے کہا، آج کے بعد آپ میری ماں کی طرح، میری بیٹی کی طرح، میری بہن کی طرح، سچ میں ماں جو برابر، بینی برابر، کوئی برابر، ٹھیک ہے؟ اور نیت اس کی وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے، وہی اسی نیت کے ساتھ۔ اب اسلام کہتا ہے آپ کا نکاح باقی ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہتا ہے جی میں سمجھا نہیں۔ کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے اپنی ماں کو کہ تم اپنی بیوی کو آج کے بعد تو میری ماں کی طرح، تو میری بیٹی یا بیوی کی بہن کی طرح ہو، تو آپ نے اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو عورتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہیں، اس میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے جملہ بولا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے یہ نکاح آپ کا سٹینڈ ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیا مطلب؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میری ماں کی طرح ہو، انت علیہ کا ظاہر امی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کہاں دی ہے؟ اس نے تو مجھے یہ کہا تو میری ماں کی طرح ہے، تو مجھے اپنی ماں جیسا اس نے بنایا، تو طلاق کہاں دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ عورت پریشان ہو گئی، وہ نہیں چاہتی تھی طلاق ہونا۔ بہرحال پھر آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی گفتگو، تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے متعلق، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ کے اور ان دونوں کی بات سن رہا تھا۔ اللہ سن رہا تھا آپ کی آپس کی بحث و تمہیز۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیویوں کو تم مائیں؟ ماں تو تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، ماں تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے، بیوی کو کیوں کہتے ہو تم ماں ہو؟ چلو اگر تم نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں لگاتار، اور تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور روزہ نہیں رکھ سکتے پھر 60 غریب کو کھانا کھلائیں، تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا من قبل یتماسا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ یہ جو سزا اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور وہ جو بیمار انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بدلے میں جو کچھ دینا ہے اس کو کہیں گے یار اس میں تصور جرمانے کا نہیں، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ تو فدیہ دینا ہے بیمار کو۔ عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ان کی بیماری نیچرل بیماری ہے یعنی مینسز، اور اسی طرح سے بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جتنے دنوں تک وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس پورے زمانے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جب وہ صحت مند ہو جائیں گی اور جب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو شریعت نے روزہ معاف کر دیا، اور جن کو روزہ معاف نہیں ہے ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو روزہ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں
عمر ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بس نہیں رکھنا ہے۔ کیوں نہیں رکھنا ہے؟ بھوک کون برداشت کرے گا؟ اچھا ٹھیک، میں ابھی جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں آتے آتے ایک لڑکے نے فون کیا، اس نے کہا کہ ایک شخص نے یوں کہا، آج محشم شہمت۔ وہ سوال کہتا تھا کیا یہ آدمی کافر ہو گیا؟ میں نے کہا میں تو اپنی زبان سے نہیں کہوں گا کافر ہو گیا، مگر استغفر اللہ، اور جس نے یہ جملہ بولا ہے وہ خود فون کرے گا، پھر میں بتاؤں گا کیا ہو۔ تو جن لوگوں کا یہ تصور، یہ ذہنیت ہو کہ رمضان کی توہین نہیں کریں گے، ٹھیک، اور بھی اس طرح کے نامناسب جملے زبانوں پہ نکالے جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ جملے بولنے سے تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا، اور ایمان ختم ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ آپ کو کون ڈکلیئر کرے گا آپ ایمان ختم ہو چکا ہے؟ سمجھو آپ کینسر کے پیشنٹ بن چکے ہو، پتہ کسی کو نہیں چلے گا۔ اور جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، رکاوٹ کوئی نہیں، گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، دفتروں میں کرسیوں پر آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف بھوک برداشت کرنا نہیں چاہتے، صرف پیاس برداشت کرنا نہیں چاہتے، لہذا روزہ چھوڑ رہے ہیں، تو اسلامی اصولوں کے مطابق یہ بدترین مجرم ہے، یہ بدترین مجرم ہے۔ لیکن ہم ان کو نہیں کہیں گے آپ مجرم ہو، ہم قانون بیان کر رہے ہیں۔ سامنے اگر کوئی انسان ہوگا اس نے کہیں گے تم بدترین مجرم ہو، ہم ان سے کہیں گے بھائی صاحب اللہ نے صحت دی ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ روزہ پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے، نہیں رکھ سکتے، آخرت میں کیا سزا لگی کہ وہ تو ہوگا، کہیں ایسا ہونا کہ دنیا میں کھانے پینے سے محروم ہو جاؤ۔ اگر کیسے کھانے پینے سے محروم ہو جاؤں گا؟ کہ اگر ڈائلیسس کرنی پڑ گئی تو پانی پینا بند ہو جائے گا، ٹھیک، اور کچھ اور بیماری ہوگی تو سب کچھ ہوگا، کھا نہیں سکوگے، جناب میٹھے بھی بند ہو جائیں گے، گوشت بھی بند ہو جائے گا، ڈرائی فروٹ بھی بند ہو جائے گا، نمکین کا غذائیں بھی بند ہو جائیں گے، وہی ہوگا کون سا؟ جیسے ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا، میں تو بس ہر صاحب تو کیا نہیں کھاوا، جمعے کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اور کشمیری جو ہیں وہ لمبا دسترخوان، کئی کئی قسم کی ڈشیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے ان سے کہا حاج صاحب آپ بھی کھاؤ، تو وہ غصے میں آ کر کہتا بکیا ہزار کیا ماں، میں کیا کر رہی یار، میں نے کیا غلطی کیا؟ اب ایسا کہنے لگا، اب کیا کہتا ہے وہ، کہنے لگا پریشر ہو گیا نمک بند، شوگر ہو گیا میٹھا بند، اور کچھ ہو گیا گوشت بند، بے کو ہم کہتا ہیں کولسٹرال تھا تو کریں بند، وہ کہتا ہے یہ بھی بند، یہ بھی بند، یہ بھی بند، میں کیا کہاں زہر کیا ماں وہ، میں تو بس کیا سو کھیوان دپان ہاک سے تراون آبس من تک یہ سو رس کڑان، سو رس سو کھیوان یم سے کہتا ہے چھلن وٲنۍ آسان رس من چھلن وٲنۍ، میں تو بس وہ کیا ہوتا ہے چھلن وٲنۍ، یہ بند چھلان سے چھلن، وہ آب جو نکلتا ہے وہی میرا رس ہوتا ہے، اس میں نہ نمک ہے، نہ مسالہ ہے، نہ مرچ ہے، نہ تیل ہے۔ میں نے کہا یہی ہو جائے گا، پھر انسان تڑپتا ہے بت کھما مگر کیا کر۔ تو ایسا نہ ہو کہ آج اللہ فرماتے میرے کہنے سے چھوڑ دو، نہیں مانو گے پھر میں ہمیشہ ہی چھڑوا دوں گا، آج ہمیشہ ہی چھڑوا دوں گا، پھر ترستے رہتے ہیں، پھر انسان دیکھتا رہتا ہے آہا ہاں پھر نہیں کہتا اصل مگر کہتا کیا تھا، آہا ہاں حلوہ کوتا مزدار ہوپر چھ نبر۔ جناب ایک آدمی کہہ رہا تھا میں عیادت کے لیے گیا، سخت سردیاں تھیں کئی سال پہلے، عیادت کے لیے جب گیا تو میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ہنستے ہوئے کہا، کیا کہتا ہے باہر برف، سردی زبردست، اور یہاں اندر یہ رازمہ دال کھاتے ہیں، اور تاشاسن آچار پیٹھ تاشاسن باہ کھسا، اور جب میں دیکھتا ہوں تو بس آسس آب یون خدایا بت اسس کھیون آج کیا کر۔ میں نے کہا یار یہ وہ فیلنگ ہے جو ہم نہیں جان سکتے، وہ تو آپ کے کہنے سے سمجھ میں آ گیا یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے یہاں بیٹھ کر یہ جب دسترخوان پر کھاتے ہیں نا وہ رازمہ دال اور تاس اچار بچون اسس آب مگر کیا کر ایک نہ کیا بے، یہ ہوتا ہے پھر۔ تو جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس جرم میں نہ بتائیں۔ جناب کبھی اللہ کے لیے تو چھوڑو، کتنا کب تک نفس کے پابند رہو گے؟ جس اللہ نے ساری زندگی کھلایا اس اللہ کو اتنا تو فالو کرو، یا اللہ ساری زندگی آپ نے کھلایا آپ کے کہنے پر میں، بلکہ ہمارے بزرگ تمنا کرتے تھے خوب بچ گس لگے خوب، اور میں کہوں گا یا اللہ آپ کے لیے میں بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ وہ انسان جس کو بھوک ہی نہیں لگتی تب سے روزہ کیا؟ لیکن پھر بھی بھوک کی حالت میں کسی کو روزہ رکھنا یہ علامت ہے کہ صاحب ایمان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو روزوں کی قدر و قیمت عطا فرمائے، اور ہم اچھے سے اچھا روزہ رکھیں، اور ایسے روزے نصیب فرمائیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں چینج آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔